نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ خالق السماوات والارضین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ معزز خواتین و حضرات، آج کی میری ویڈیو جنگ خندق کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت کے ایک واقعہ پر بنائی گئی ہے۔ اس واقعہ کو مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی نے سیرت ابن ہشام کے حوالے سے بیان کیا ہے۔ امید ہے کہ اس ویڈیو کے دیکھنے اور سننے کے بعد آپ سب کا ایمان تازہ ہوگا اور دیکھیں گے کہ ایک ایمان رکھنے والے شخص کو اللہ تعالیٰ کافر پر کس قدر زیادہ غلبہ اور بھاری قوت عطا کر دیتے ہیں۔ تسلیم کرنا پڑے گا کہ ایمان رکھنے والا شخص بظاہر کئی گنا زیادہ طاقت رکھنے والے کافر پر بھاری ہوتا ہے۔ اس واقعہ کو بیان کرنے سے پہلے اس بات کی وضاحت کرتا چلوں کہ یہ خندق کھودنا، جس کی لمبائی تقریباً 3.5 میل، چوڑائی 15 فٹ اور گہرائی بھی 15 فٹ تھی، دفاعی اعتبار سے ایک عجیب اور انوکھا دفاعی حصار تھا جس نے 24,000 کے لشکر کو 15 روز کے محاصرے کے بعد بے بس کر دیا اور بغیر کسی بڑی جنگ کے نامراد واپس چلے گئے۔ یقیناً اس میں مشیت عزدی شامل تھی۔ اب اصل واقعہ کو سنیے۔ غزوہ خندق میں قریش اور دوسرے قبائل، جن کی تعداد 10,000 سے 24,000 تک کے قریب بتائی جاتی ہے، خندق کے قریب پہنچے۔ ان میں ایک دیو کا مت شخص عمرو بن عبدو بھی تھا، جس کی دھاک اس کی جسامت کی وجہ سے دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ عمرو گھوڑے کو اپنے کندھوں پر اٹھا سکتا تھا اور 5 آدمیوں پر بھاری تھا۔ اکرمہ بن ابو جہل، جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا کہ جو آپ میں سب سے زیادہ بہادر ہے اسے لاؤ، وہ میرے اس آدمی کا مقابلہ کرے، اگر اس کو گرا دے تو تم ہم سب کو قتل کر دینا۔ عمرو بن عبدو اور اکرمہ بن ابو جہل نے خندق کو کسی جگہ سے پار کر کے مسلمانوں تک رسائی حاصل کر لی تھی۔ مسلمانوں کی قیامگاہ میں کھلبلی مچی ہوئی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو بے قابو نہ ہونے دیا۔ عمرو بن عبدو نے کہا، قسم ہے حبل اور عزا کی، تم میں سے مجھے کوئی بھی نظر نہیں آتا جو میرا مقابلہ کر سکے۔ اس موقع پر حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی کھڑے تھے۔ کائنات کے اس عظیم شجاع نے سیاہ لامکاں کی بے مثال آنکھوں کی طرف دیکھا جہاں سے اذن مل چکا تھا۔ آپ نے آگے بڑھ کر اپنا ماما حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سر پر باندھا اور دعا دی۔ آپ آگے عمرو کے مقابلے میں گئے۔ وہ گھوڑے سے اترا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر اس زور سے وار کیا کہ لوگ سمجھے کہ اس کی تلوار نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا کام تمام کر دیا ہے، لیکن آپ وار بچا گئے۔ عمرو نے کئی وار کیے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے غیر متوقع طور پر اپنے آپ کو بچایا، اور پھر شیر خدا نے اس زور کا حملہ کیا کہ عمرو کی گردن کٹ گئی اور نخوت و گھمنڈ کا یہ پہاڑ ریت کے ذروں میں مل گیا اور جہنم واصل ہوا۔ شاید ایسے ہی کسی بہادر شخص کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہوگا، یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کے پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ معزز خواتین و حضرات، میں آج کی ویڈیو یہی پر ختم کرتا ہوں۔ اللہ نے چاہا تو اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر خدمت ہوں گا۔ تب تک مجھے دیجیے اجازت، اپنا رکھیے گا خیال۔ امید کرتا ہوں کہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اس لیے میرے چینل بانگ جرس کو سبسکرائب کرنے میں تکلف ہرگز نہ کیجیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ والسلام، اللہ نگہبان۔